ساس اور بہو کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں مہابھارت کی بھی لڑائی چلتی رہتی ہے، اس میں زیادہ تر ساس کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہو کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو جھگڑا کیسے نہیں ہوگا اور گھر میں شانتی کا ماحول پیدا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، حقیقت میں بہو کی ساس بن کر کے اسے بہو بنا کر لے کر آئے۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر تلک اور جہیز کے صحیح طریقے سے شریعت کی روشنی میں بہو بنا کر لے کر کے آئے، اور جب لڑکی بہو بن کر ساس کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے ساس بہو کے پاس جائے اور اسے اپنے گلے سے لگا لے۔ کیوں؟ بہو جو آئی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوئی تھی اس گھر کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اپنے والدین کو، ماتا پتا کو چھوڑ کر کے آئی ہے، ایک لمبا سا پریوار کو چھوڑ کر کے آئی ہے۔ یہاں آئی ہے، نیا گھر ہے، سارے چہرے نئے ہیں، جدھر بھی نظر ڈالتی ہے ساری چیزیں اسے نئی ہی نئی لگتی ہے، ہر طرف نئی نئی چیز اسے نظر آتی ہے۔ ایسی حالت میں ساس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دلاسا دینا چاہیے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو بسانا چاہیے۔ ایسے موقع پر ساس اگر بہو کا دل جیتنا چاہتی ہے تو اسے گلے سے لگائے اور کہے بیٹی، یعنی بیٹی سمجھتے ہوئے، بیٹی مانتے ہوئے، اس لیے کہ ماں باپ چھوڑ کر کے آئی ہے نا، ماں بن جائے اور بولے بیٹا ماں چھوڑ کر کے آئی ہو، آج سے میں تیری ماں ہوں، باپ چھوڑ کر کے آئی ہو، تیرا سسر تیرا باپ ہے، گھر چھوڑ کر آئی ہو، میرا گھر تیرا گھر ہے، آج سے بھائی چھوڑ کے آئی ہو، میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں، بہن چھوڑ کے آئی ہو، میری بیٹیاں تمہاری بہن ہے، سب کچھ تیرا ہے، آج سے سب کچھ یہ سب تیرا ہی ہے۔ اس طرح سے اس کا دل بسائے، پھر کبھی کبھی ادھر ادھر بھی گھمائے، سب کو جو ہے سب کے بارے میں بتائے، یہ فلاں لگتی ہے تمہاری، وہ فلاں لگتی ہے، اور وہ فلاں لگتا ہے تو یہ فلاں لگتا ہے، یہ سب جو ہے اسے تعارف کرائیں، بتائیں۔ پھر جب گھر چلنے لگے، بیٹی مان لے، اس کے دکھ سکھ کا خیال رکھے، غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، تھوڑی بہت اگر غلطی ہو جائے تو اسے نظر انداز کرے، بات بات پر نہ ٹوکے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی اپنی ماں سمجھ لے گی اپنی ساس کو، اشارے پر ناچے گی، اس کے دکھ سکھ کا خیال رکھے گی، اسے بھی آرام پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اور کبھی کبھار یہ ساس اگر ان کے میکے یہاں جائے، دوڑتی ہوئی جو ہے خدمت کرے گی، اپنے والدین سے کہے گی یہ میری ساس نہیں میری ماں ہے، اور اچھی طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کرے گی، خوش رکھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ہے طریقہ بہو کے دل جیتنے کا، سر پہ اٹھا لے گی ایسی بہو۔ اور اگر اس کا الٹا ہو کہ شادی تلک و جہیز کے ساتھ ہو، پہلے ہی تو دل توڑ دیا، ڈائن بن گئی کہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ لینے کے بعد پھر جہیز کا ڈیمانڈ، اس میں بھی یہ چیز پسند نہیں، وہ چیز پسند نہیں، یہ فلاں پلنگ پسند نہیں ہے تو وہ پسند نہیں ہے، یہ کہاں دیا فلاں دیا۔ اس طرح نئی بہو گھر میں آئے تو سب سے پہلے بہو کو گلے سے نہ لگائے بلکہ سامان چیک کرے کیا کیا لے کر کے آئی، اور کچھ کم نظر آئے تو بس وہیں پہ جو ہے ہنگامہ برپا کر دے، ہاں فلاں سامان لے کر کے نہیں آئی، کس کی بیٹی کو بہو بنائے۔ ارے نئی بچی آئی ہوئی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، غموں کے آثار اس پر نمودار ہیں، ساری چیزیں نئی ہے، سارے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، دل کو بسانے والا کوئی نہیں، اور یہ بے شرم ساس سامان چیک کر رہی ہے، تو وہیں پہ بہو کو کیا ہوگا؟ نفرت ہو جائے گی نا، نفرت ہو جائے گی۔ پھر جو ہے جب چلنے لگے تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے بات مارے، تیرا باپ ایسا فلاں، یہ وہ کیا دیا، فلاں دیا، یہ دیا وہ دیا، اس طرح سے جو ہے اس پر جو ہے وہ تیر کی
جملے چلے تیر کی طرح، تیر جیسے جملے کی برسات ہو ان پر، کہیں کوئی سامان ٹوٹ پھوٹ جائے تو بس جو ہے 5-5 کنٹل کے جملے اس پر پھینکے، کیا سیکھ کر کے آئی ہے، تیرے والدین نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، فلاں چیز توڑ دی. اس طرح کے جملے کھنجر بھونکنے کی طرح جملے کی برسات ہو ان پر تو کیا ہوگا؟ برداشت کرتے 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 جواب دینا شروع کر دے گی، جواب دینا شروع کر دے گی. پھر بات بڑھے گی، جھگڑے ہوں گے، جھگڑے ہوتے ہوتے بال نوچنا چالو ہو جائے گا. ساس مارے گی تو بہو بھی مار دے گی. ایسے پھر اس سے بھی زیادہ حد ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایسی ساس، کتنی بے شرم ساس ایسی ہیں، نئی بہو جب آتی ہے تو رات میں لڑکے کے پاس جانے کے لیے دیتی ہے. دن میں کیوں جائے گی بہو بیٹے کے پاس؟ میرے گھر کے دروازے پہ رہو، صحن پہ بیٹھی رہو. ادھر شوہر بیچارہ روم میں اکیلا وہ گانا پڑ رہا ہے کہ بیوی میرے پاس آئے، اور ادھر سانس جو ہے یعنی لڑکے کی ماں پابندی لگا دی ہے کہ نہیں جائے گی، میرے گھر میں رہو. کیوں؟ رات میں جا سکتی ہے بہو تیرے بیٹے کے پاس، دن میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ صرف رات کے لیے شادی ہوئی ہے، رات میں صرف اس کا شوہر ہے، دن میں شوہر نہیں ہے. کتنے مرد بھی اس طرح کے جو ہے جملے کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بہو کو نہیں بلاتے تھے. کتنی بے حیا سانس بھی کہتی ہیں ہم لوگ دن میں جو ہے شوہر کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. یہ کون سی بات ہے رے؟ یہ کون سی جاہلانہ بکواس ہے؟ تم نے یہ تیری سنت چلے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں ہے. بخاری پڑھو، کتاب النکاح، حدیث نمبر 5192. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصوم المرأة، کہ کوئی بھی عورت روزہ نہیں رہے گی، وبعلها شاہد الا باذنہ، گھر میں اگر اس کا شوہر گھر میں موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر. مطلب روزہ کب رکھا جاتا ہے؟ دن میں. دن میں روزہ رکھنا منع ہے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہیں عورتیں اگر شوہر گھر میں موجود ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر شوہر کو دن میں ضرورت پڑے تو استعمال کرے، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش پوری کرے. تو اس میں اجازت ہے رب کی طرف سے، محمدی شریعت میں اس کی اجازت ہے. تیری جاہلانہ شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو روکنے والی کون ہوتی ہے؟ جب رب نے اجازت دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ شوہر کے پاس بیوی دن میں بھی جا سکتی ہے، نئی ہو پرانی ہو جا سکتی ہے. تو کیوں روکے گی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کا بھی دل والدین کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. بیٹے کو بھی نفرت ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ گھر میں اپنے روم میں اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن والدین روک رکھے ہیں. ایک نیا لڑکا ہی ایک نئی لڑکی کا دل اچھی طرح سے بسا سکتا ہے، اس کے غم کو دور کر سکتا ہے، مگر یہ جاہل سانس بہو کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے نفرت. اسی طرح سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی لڑکے کی، بیچاری نہیں آئی دلہن بن کر کے، 2-3 دن شادی کے ہوتے ہیں، جاہل ساس کیا کرتی ہے؟ اس لڑکی کے شوہر کو یعنی اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیتی ہے کمانے کے لیے. بتائیے، اس وجہ سے نئی لڑکی کبھی کبھی دوسرے سے چکر کاٹنے لگتی ہے، اور اس نئی لڑکی کو اپنی ساس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ساس بہو کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں. جھگڑے ہوتے ہوتے کبھی کبھی ساس بہو کے درمیان مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے، سب سے بڑی غلطی ساس کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بہو کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اس لیے ساس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی مان لے، جیسا کہ وہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی اگر کہیں پہ ہو تو وہ کیا چاہے گی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو کسی کی بیٹی تیرے گھر میں بھی تو آئی ہے، جب تو دوسرے کی بیٹی کو نہیں مانے گی تو تیری بیٹی کو کون مانے گا؟ ہاں، اس وجہ سے اور بہو کو بھی برداشت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے جو پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے.
تو ایسا ہونے سے اگر ساس کا برتاؤ صحیح ہو تو بہو بھی اچھی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی بہو خراب ہوتی ہے ساس اچھی ہونے کے باوجود بھی, تو بہو کو بھی اپنی ماں مان لینی چاہیے کہ تیری بھابھی کیا چاہے گی, تو اپنی بھابھی کے لیے کیا چاہے گی کہ میری ماں کے ساتھ صحیح کرے. تو کسی کی ماں تیری ساس ہے نا, ہاں تو بھی اسی طرح کر, تب تیری ساس بھی تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. تو دونوں کو اچھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اور تاکہ ہماری سمجھداری سے گھر میں شانتی پیدا ہو. شانتی رہے گی تو اچھا رہے گا, پریشانی رہے گی تو اچھا نہیں رہے گا. اس لیے ساس کو بھی اچھی بننی چاہیے, بہو کو بھی اچھی بننی چاہیے, اور ماں بیٹی کا رشتہ جوڑ لیں تو اچھا برتاؤ ہونے لگے گا انشاءاللہ.